कहते थे शाहे ओदा ऐ मेरे प्यारे हबीब, दे गए तुम भी फिराक ऐ मेरे प्यारे हबीब। सीने पे नेज़े लगे सैकड़ों सदमे सहे, साथ न छोड़ा मुझे ऐ मेरे प्यारे हबीब। आए तेरी वफा भूलेगा क्यों करबला, मुझ पे एहसान तेरा ऐ मेरे प्यारे हबीब। ऐसी किनारा कसी शर्ते मोहब्बत न था, दोस्त पे क्या किया ऐ मेरे प्यारे हबीब। आशिक़े शबीर जा तेरा निगहबान खुदा, कर दिए किस्मत जुदा ऐ मेरे प्यारे हबीब। कहते थे शाहे ओदा ऐ मेरे प्यारे हबीब, दे गए तुम बेफिराक ऐ मेरे प्यारे हबीब। रुका दीन बचाने वाले, कोशिशें करते रहे लाख ज़माने वाले, कोशिशें करते रहे लाख ज़माने वाले, तेरा मातम ना रुका दीन बचाने वाले। फातिमा ज़हरा दुआ देती है आबाद रहे, फातिमा ज़हरा दुआ देती है आबाद रहे, ये अज़ादार अज़ा खान सजाने वाले, कोशिशें करते रहे लाख ज़माने वाले, तेरी हिम्मत पे फ़िदा सारे जहां के साबिर, तेरी हिम्मत पे फ़िदा सारे जहां के साबिर, अपने कांधे पे जवां लाश उठाने वाले, अपने कांधे पे जवां लाश
लाश उठाने वाले झुक नहीं सकते जहां में ये किसी के आगे झुक नहीं सकते जहां में ये किसी के आगे आलम हजरत अब्बास उठाने वाले कोशिशें करते रहे लाख ज़माने वाले और फातिमा ज़हरा दुआ देती है आबाद रहे फातिमा ज़हरा दुआ देती है आबाद रहे ये अज़ादार अज़ा खान सजाने वाले कोशिशें करते रहे लाख ज़माने वाले तेरा मातम ना रुका दीन बचाने वाले पर मोहम्मद व आले मोहम्मद أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا محمد وعلى محمد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي الهاشمي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب صلوات محمد وآل محمد. ناظرین کرام اور حاضرین محترم، آپ حضرات کی خدمت میں جس معصوم کے قول کو یہاں پر ذکر کیا ہے وہ وہی ذات اعلیٰ ہے جس نے انسانیت کو جینے کا ہنر سکھایا. اس سے عظیم کوئی ذات نہیں، اس سے صاحب قدر کسی کی ذات نہیں، جس نے جام شہادت پی کر بھی انسانیت کو جینے کا سلیقہ سکھا دیا. آج کی جو سب سے بڑی ضرورت ہے اور دشمنان تشیع کی
جو آنکھوں کی پھانس بن کر بیٹھا ہے وہ ہے ذکر سید الشہداء۔ ہمیشہ ظالمین نے یہی چاہا کہ کسی طریقے سے ممکن ہو کہ اس ذکر کو دنیا سے ختم کر دیا جائے، تاکہ اس پاور کو انسانیت سے چھین لیا جائے جس کے ذریعے سے مظلوموں میں کسی بھی تاناشاہ مظلوموں کے اندر کسی بھی ظالم اور جابر کے خلاف قیام کرنے کی جرأت ہی نہ رہ سکے۔ امام حسین علیہ السلام نے کائنات کو وہ عظیم تحفہ دیا جس تحفے نے انسانیت کے جو کملائے ہوئے گلستان میں ایک رونق بخش دی، ساتھ ہی ساتھ انسانیت کو جہاں پر زندگی میں استقامت کا سلیقہ سکھایا، ظالم کے خلاف لڑنے کی جہاں طاقت دی، وہیں پر ایک جو سب سے بڑا ہنر دیا انسانیت کو وہ یہ ہے کہ اگر تمہاری زندگی اور موت میں کسی ایک کو چننا پڑے تو تم یہ دیکھنا کہ کس میں تمہاری عزت باقی رہتی ہے۔ اگر تمہاری موت عزت کی ہو اور تمہاری زندگی ذلتوں بھری ہو تو وہ موت بہتر ہے جو عزت کے ساتھ ہو، اس زندگی سے جس میں صرف ذلت انسان کا نصیب بن جائے۔ آواز دی کہ رہتی دنیا تک میرے قیام کے جو انشورنس ہے، میرے قیام کی جو ضمانت ہے وہ میں دے کر جا رہا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما۔ دیکھو مجھے پہچانو، یہ میرا قیام سرکشی نہیں ہے، میرا قیام آرام طلبی نہیں ہے، مجھے عیش و آرام نہیں چاہیے۔ خبردار یہ مت سوچنا کہ حسین تخت و تاج کی لالچ میں، دنیا طلبی کے لیے، اقتدار کی چاہت میں اپنا گھر چھوڑ رہا ہے۔ خبردار، حسین فساد اور ظلم کے لیے قیام نہیں کر رہے ہیں، بلکہ مجھے پہچانو اور میرے اس سے مقدس قیام کی عظمت کو جانو۔ وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي، میں اپنے نانا کی جو امت بگڑ گئی ہے اس کی اصلاح کے لیے نکلا۔ یہ جو سوئی ہوئی امت ہے، یہ جو خمار زدہ امت ہے، جسے اقتدار کا خمار ہے، جس کے اوپر نشہ چڑھا ہے، ظلم کے اور ظالم کا نشہ اس کے اوپر چڑھا ہے، اس کو اقتدار کی ہوس نے اس کو خواب غفلت میں پہنچا دیا ہے، یہ زندگی کو اتنا پیار کرنے لگے ہیں کہ کائنات میں کچھ بھی ہو جائے انہیں محسوس نہیں ہو رہا ہے۔ میں اس بگڑی ہوئی امت کی، جس کے یہاں اس دنیا کی زندگی اتنی عزیز ہو چکی ہے کہ شرابی یزید کو برداشت کرنا چاہتی ہے، شرابی یزید کے اقتدار کو برداشت کرنا چاہتی ہے، اور مسئلہ صرف یزید پلیت کی خلافت کا نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ اس تخت خلافت پر اس کو بیٹھنا تھا جس تخت کے اوپر، جس مسند کے اوپر، جس منصب کے اوپر اللہ کا رسول بیٹھا کرتا ہے۔ وہ منصب اس نے اختیار کیا تھا کہ ہم رسول کے خلیفہ ہیں۔ ایک طرف وہ رسول کی رسالت کا انکار کر رہا ہے اور دوسری طرف اسی رسول کے خلیفہ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ کس کا خلیفہ؟ یعنی معیار یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ رسالت کا انکار کر کے کہ ہم در حقیقت رسالت کا انکار اس لیے کرتے ہیں کیونکہ میں اس رسول کو نہیں مانتا، یعنی جب میں رسول کو نہیں مانوں گا تو رسول کے فرمان کی پیروی کرنا، ان کے قانون کو ماننا، ان کے حکم کو ماننا، یہ میرا وظیفہ نہیں ہوگا۔
لہٰذا یہاں سے اس نے پوری طریقے سے نظام کو بدلنے کی کوشش کی کہ جب رسول کو تسلیم نہیں کروں گا تو پھر جو دل چاہے گا وہ کروں گا. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک آزاد فکر انسان تھا جس کو خدا کی وحدانیت کا یقین نہیں، جس کو رسول کی رسالت کا یقین نہیں، جس کو صراط مستقیم کا علم نہیں، بلکہ آج بھی وہ اسی جوش میں جی رہا ہے کہ کب مجھے وہ موقع ملے اور بدر اور احد میں مارے گئے اپنے بزرگوں کے خون کا بدلہ لے سکوں. کیا پیش کیا جا رہا ہے؟ یعنی علی اور اولاد علی نے علیہم السلام نے جو دنیا میں ظالمین کے خلاف قیام کیا، آج دنیا افسوس کا مقام یہ نہیں ہے کہ یزید خلیفہ بن گیا، یہ افسوس کا مقام نہیں ہے چونکہ ظالم نے اس کو اپنی جگہ پر بٹھا دیا تھا. افسوس کا مقام یہ نہیں ہے کہ یزید خلیفہ بنا، افسوس کا مقام یہ ہے کہ یزید خلیفہ بنا اور دنیا خاموش رہی. افسوس کا مقام یہ ہے کہ یزید جیسا انسان تخت جانشینی رسالت پر آیا اور دنیا خاموش رہی. خاموشی کو تو چھوڑ دیجئے، دنیا اس یزید پلید کی بیعت کرنے کو اپنا دین سمجھ رہی ہے، اور بڑی بڑی ہستیوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ صرف بیعت کیا بلکہ جب یزید کے خلاف احتجاجات ہونے لگے تو باقاعدہ منع کیا، خبردار میری اولاد میں سے کوئی بھی یزید کی بیعت کو نہ توڑے ورنہ میں خود اس کے خلاف شمشیر کو اٹھا لوں گا. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ محدثین حدیث تھے، یہ بڑی مقدس شخصیات تھیں، یہ بڑی محترم شخصیات تھیں اسلام کی، جو اسلام کے ان لوگوں میں سے تھے جو اسلام کو شروع میں اختیار کر گئے تھے. کون سا اسلام تھا؟ جس اسلام میں ظالم کی مخالفت کی صلاحیت نہ ہو وہ اسلام کس کام کا؟ جس اسلام میں شراب خوری اور ماں بہنوں کی آبرو ریزی کرنے والے کی خلافت کو اور اس کے اقتدار کو اس اعتبار سے قبول کیا جا رہا ہے کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ، اگر کوئی اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانے اور مر جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے. تو جن کا امام یزید پلید جیسا امام ہوگا تو آپ یقین سے بتائیں جب امام ایسا ہوگا تو ماموم حدیث نہیں قرآن کھول کے بھی پیے تو ان کے اوپر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ انسان اپنی اقتدا کے ذریعے سے پہچانتا ہے اس کی کیا صلاحیت ہے. کائنات نے اس چیز کو دیکھا، مگر افسوس آج بجائے اس کے کہ 1400 سال کے بعد انسان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو کہ وہ یہ کہہ سکے کہ یہ لوگ غلط تھے، ان لوگوں نے غلطی کی، ان لوگوں کو توبہ کرنی چاہیے تھی، بجائے اس کے آج امت میں ہو کیا رہا ہے؟ بجائے اس کے کہ جنہوں نے یزید کی بیعت کیا تھا اس کو کنڈم کریں، آ کر امام حسین کے قیام کے خلاف بولا جا رہا ہے، یزید کے گناہوں کی توجیح پیش کی جا رہی ہے. عزیزان گرامی، جس سماج میں یزید جیسے انسان کو خلیفہ تسلیم کر لیا جائے، جس سماج میں 1400 سال کے بعد بھی یزید جیسے انسان کو خلیفہ رسول اور معاذ اللہ رضی اللہ جیسے القاب سے نوازا جائے، تو اگر ایسے سماج میں داعش، جبہت النصرہ اور طالبان جیسے وجود میں آ جائیں تو تعجب نہ کیجیے گا، اس لیے کہ جن کا سرغنہ یزید ہو ان کے مسلک میں داعش ہی جنم لیتے ہیں. ان کا مسلک کہیں اور سے نہیں آتا، ان کے مسلک میں داعش اور ظالمین. کیوں؟ کہ اس لیے کہ کسی کو اگر پہچاننا ہو تو یہ دیکھو پیروی کس کی کرتا ہے، کسی کو اگر جاننا ہو تو یہ جانو کہ وہ کس کے اقتدا میں ہے، کس کو فالو کر رہا ہے. الحمدللہ آج اگر پوری کائنات میں ایک قوم ہے جس کو لوگوں نے مٹانا چاہا، جس کو لوگوں نے تباہ کرنا چاہا، جس کو لوگوں نے
برے برے القاب سے نوازا، مگر آج تاریخ کا ادنا سا بھی طالب علم اور انسانی معاشرے سے ذرا سا بھی جانکاری رکھنے والا دنیا کے کسی مسلمان کو کچھ بھی کہہ سکتا ہے، لیکن علی کے چاہنے والوں کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ علی کے چاہنے والے دہشت گرد ہو سکتے ہیں یا ٹیررسٹ ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ جس کی اقتداء میں یہ ہے وہ پہلا انسان تھا جس نے یزید جیسے دہشت گرد اور یزید جیسے ٹیررسٹ کے مقابلے میں قیام کر کے یہ بتایا تھا کہ مثلی لا یبایع مثلا، میرا جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ معیار کیا ہے؟ کیا معیار یہی سے سمجھو، میں یزید جیسے دہشت گرد کے مقابلے میں کھڑا ہونے والا بے گناہ انسان جس کا گناہ اس کی نظر میں یہ ہے کیونکہ یہ میں حق کے ساتھ قیام کر رہا ہوں، میں رسول کے دین کے دفاع کے لیے قیام کر رہا ہوں، میں اسلام کو بچانے کے لیے قیام کر رہا ہوں، میں امر بالمعروف اور نہی از منکر کو بچانے کے لیے، ان کو اجرا کرنے کے لیے، ان کو زمانے کے سامنے پیش کرنے کے لیے قیام کر رہا ہوں، تو اس کی نظر میں ٹیررسٹ ہوں نہیں، آنے والی نسلیں مجھے پہچانیں گی، اور وہ جو مسلمان ہے تنہا وہ نہیں بلکہ ہر وہ آزادی پسند انسان جس کے رگوں میں شرافت کا لہو بہ رہا ہے، وہ بہتی رہتی دنیا تک اس بات کو تسلیم کرے گا کہ حسین اپنے موقف پر ایک وہ صلح پسند انسان تھا کہ نہ وہ تو دہشت گردی کا حامی تھا اور نہ کبھی حسین کا چاہنے والا دہشت گرد ہو سکتا ہے۔ یہ کس میں مزاج کو پیش کیا جا رہا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے کائنات کے سامنے یہی چیز پیش کیا ہے، اور آج ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ ہماری ذمہ داری یہیں سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ ہماری ذمہ داری امام حسین علیہ السلام نے ہمارے کندھوں پہ ڈال دیا ہے اور ہمیں بتایا ہے کہ تمہیں کرنا کیا ہے، تمہیں سوچنا پڑے گا۔ آنے والی ہر نسل کو مجھے بتانا ہے، آنے والی ہر نسل کو میرے اقوال بتائیں گے کہ میں نے کس لیے قیام کیا تھا، آنے والی ہر نسل کو میرا قیام بتائے گا کہ میں کس لیے گیا تھا۔ اریدو ان آمر بالمعروف، میرے قیام کا مقصد امر بالمعروف ہے۔ تو پھر آج ہماری ذمہ داری یہی تو ہے سب کچھ، کوئی ہماری ذمہ داری اور تو کچھ نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری یہیں سے شروع ہوتی، جو مقصد امام حسین لے کر چلے تھے اسی مقصد کو آگے بڑھانا، یہ ہمارا وظیفہ بھی ہے اور ہمارا مذہب بھی ہے۔ اگر ہم اس مقصد سے ایک لمحے کے لیے غافل ہوں تو اس کا مطلب ہم نے مقصد کربلا کو انجام دینے میں کوتاہی برتی۔ اگر ہم مقصد امام حسین سے ایک لمحے کے لیے غافل ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس ایک لمحے میں اپنے وظیفے کو پورا نہیں کیا، اس ایک لمحے میں اپنے رسپانسبلٹی کو ہم نے نہیں پہچانا۔ ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے؟ کہا دیکھو جو تمہارے آقا کی ذمہ داری تھی اسے انجام دیا۔ حسین ایک زمانے کے لیے تھے، مقصد حسین ہر زمانے کے لیے، ہر زمانے میں امام حسین نہیں آئیں گے یزید کے خلاف قیام کرنے کے لیے، ہر زمانے میں شمشیریں نہیں کھینچی جائیں گی یزید کے خلاف قیام کرنے کے لیے، بلکہ ہر زمانے میں شمشیر کھینچنے والے حسین نہیں بلکہ ایک زمانے میں حسین تھے۔ آگے آنے والی ہر زمانے میں وہ لوگ ہوں گے جو مقصد حسین کی پیروی کرتے ہیں، وہ لوگ ہوں گے جو مقصد حسین کی حمایت کرتے ہیں۔ آج ہماری ذمہ داری ہے ظلم اور ظالم کے خلاف قیام کرنے کی، آج ہماری ذمہ داری ہے اس نجس اہداف کے خلاف جو یزید نے پیش کیا تھا اس کے خلاف قیام کرنے کی۔ امام نے جو چیزیں بیان کی، پہلی چیز امت جد کی اصلاح کرنا، دوسری چیز امر بالمعروف۔ آج اگر ہم اپنے آپ کو ذرا سا کمپیئر کریں اس دور کے لوگوں سے اور ہم سمجھیں کہ اس دور کے لوگ کیسے تھے اور ہمیں کیسا ہونا چاہیے، کیسے لوگ تھے اس زمانے کے، آپ ذرا سا ملاحظہ کریں۔ اس زمانے میں سب سے بڑی مصیبت یہ یزید شراب پی رہا ہے تخت خلافت رسول پر،
اس کی بزم میں اس کے سامنے بیٹھے ہوئے حافظین قرآن بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، رسول کو ہم عصر بھی یعنی اصحاب بھی ہیں، ساری قومیں موجود ہیں، صحابہ کی اولاد موجود ہیں۔ یزید مسند رسالت پر شراب پی رہا ہے اور لوگ خاموش ہیں، یعنی معروف مر چکا ہے، نیکیاں دم توڑ رہی ہیں، کوئی بولنے والا نہیں ہے کہ یزید تو خلافت رسول کے مسند پر شراب پی رہا ہے۔ جس دین کو پہنچانے کے لیے رسول نے 23 سال تک زحمتیں کی اور اصحاب نے اتنے سال تک زحمتیں کی اور کر رہے ہیں، یزید تو کیا کر رہا ہے؟ شراب پی رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، اپنی ماں بہنوں کو اپنے لیے حلال قرار دے رہا ہے۔ کسی کے اندر ہمت نہیں تھی، یعنی اس دور کے لوگ مر چکے تھے، اپنے آپ کو زندہ کہہ رہے، اور اس سے زیادہ مرا ہونا، اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ میں نے آپ کے سامنے پہلے دن عرض کیا تھا، اس سے زیادہ مردہ قومیں کی دلیل کیا ہوگی کہ کعبے کے ارد گرد وہ طواف کر رہے تھے، امام حسین یزید کے خلاف قیام کر رہے ہیں، حج کے درمیان آپ نکل رہے ہیں، مگر لوگ یہ بھی نہیں سوچ رہے ہیں کہ اگر امام جا رہے ہیں تو ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو لگتا ہے ہماری نمازیں تو ہو رہی ہیں۔ عزیزو، نماز پڑھ لینے سے دین قائم نہیں ہو جاتا، روزے رکھ لینے سے دین کی حفاظت نہیں ہو جاتی، حج کر لینے سے دین باقی نہیں رہتا، بلکہ اگر دین کو بچانا ہے تو ان لوگوں کے خلاف اٹھیے جو نماز کو برا کہتے ہوں، جو روزے کو برا کہتے ہوں، جو حج کو برا کہتے ہوں، اس لیے کہ نسلوں کے بدلنے کے ساتھ مزاج بدلتے ہیں۔ امام حسین نے یہی سوچ کر قیام کیا، میرا قیام نہ تنہا یزید کی ملوکیت کو تبدیل کرے گا بلکہ آنے والی ہر نسل کو ایک تصور دے گا اور وہ سوچنے پر مجبور کر دے گا کہ اگر امام حسین نے یزید کے خلاف قیام کیا تو چلو دیکھتے ہیں حسینی کردار کیا تھا، یزیدی کردار کیا تھا۔ پہچاننے کے اوپر لوگ مجبور ہو جائیں گے اور سمجھیں گے۔ تو آج ہماری ذمہ داری کیا ہے عزیزان محترم؟ آج ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ یہ ہمیں سمجھنے کی سب سے پہلی ضرورت۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، یزید مسند خلافت رسول کے اوپر شراب پی رہا ہے، بندر کو بٹھا کر کھیل رہا ہے، لوگ اعتراض نہیں کر رہے، لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو امیر المومنین کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کی پناہ ایسے مسلمانوں سے، اللہ کی پناہ ایسے بے غیرت انسانوں سے جن کے اندر حیا نے دم توڑ دیا ہو، جن کے اندر بے غیرتی نے اپنا گھر بنا لیا ہو۔ اللہ کی پناہ ایسے لوگوں سے اور ایسے معاشرے سے۔ پوری دنیا خاموش تھی، امام حسین نے قیام کیا۔ امام حسین تنہا نہیں تھے، امام حسین کے ساتھ 72 تھے۔ کون تھے وہ 72؟ کسی نے کیا خوب کہا عزیزو، کچھ انگریز رائٹرز ایسے ہیں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے قیام کو اتنا بہترین انداز میں بیان کیا، خدا کی قسم اگر انسان ذرا سا سوچے اور غور کرے تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ ان تاریخ نویس اور ان بے غیرت مسلمان مورخین سے بہتر وہ غرب زدہ، وہ غربی مورخ تھے جنہوں نے امام حسین کے قیام کو روشنائی عطا کی، جنہوں نے امام حسین کے قیام کو جلا بخشی ہے اور امام حسین کے قیام کو بہترین انداز میں پیش کیا ہے۔ پہچانو دنیا والوں، بہترین لکھتا ہے۔ کیا لکھتا ہے رائٹر؟ کہتا ہے کہ عجیب دور تھا، اصحاب امام حسین کو پیش کیا اس نے، کہا عجیب دور تھا جہاں پر لوگ قتل امام حسین کی خاطر ابن زیاد سے پیسے مانگ رہے تھے، کتنا دے گا حسین کو مارنے کے لیے، کتنی دولت دے گا حسین کو قتل کرنے کے لیے۔ وہیں پر کچھ لوگ ایسے تھے جو یہ کہہ رہے تھے، دولت تو چھوڑ دیجئے، یہ کہہ رہے تھے مولا اگر آپ کی رکاب میں لڑتے ہوئے 70 مرتبہ مار دیے جائیں، جلا کر راکھ اڑا دی جائے، پھر زندہ کیے جائیں، پھر بھی آپ کی نصرت سے اور آپ کی مدد سے اپنے آپ کو نہیں روکیں گے۔ یہ اصحاب امام حسین ہیں۔ اگر آج ہم اپنے آپ کو
زہیر سمجھتے ہیں، اگر ہم آج اپنے آپ کو حبیب سمجھتے ہیں، اگر آج ہم اپنے آپ کو حر سمجھتے ہیں اس دور کے، تو سب سے پہلے دیکھنا یہ ہوگا حر نے جو کیا تھا ہم کر رہے ہیں کہ نہیں، زہیر نے جو کیا تھا ہم کر رہے ہیں کہ نہیں، حبیب نے جو کیا تھا وہ ہم کر رہے ہیں کہ نہیں۔ اگر زہیر اور حبیب نے جو کیا تھا اگر ہم کر نہیں پائے، کم سے کم وہ جذبہ ہے، تو ہم اپنے آپ کو امام حسین کا ناصر کہلوانے کے لائق ہیں۔ لیکن اگر وہ جذبہ ہمارے اندر نہیں ہے اور ہوتے ہوئے ظلم اور بگڑتی ہوئی صورتحال پر ہم خاموش ہیں، تو اس کا مطلب ان مسلمانوں کے طریقے سے ہیں جو دربار شام کے دربار میں جو یزید کو شراب نوشی کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے، مگر ان کے اندر ہمت نہیں تھی جو کہہ دیتے یزید شرم کر، منبر رسول ہے شراب پی رہا ہے۔ اہل بیت نے یہی تو سکھایا ہے اور اسی کی طرف دعوت دیا ہے اور اسی کو سکھانے کی کوشش کیا ہے۔ بڑا عجیب آج ہمارے یہاں سوچنے کی ضرورت ہے، ایمان کے مقصد کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اگر ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اگر آج ہم اپنے اندر بگڑتے ہوئے سماج کو سمجھ نہیں سکتے اور جان نہیں سکتے، تو پھر سے ہمیں اپنے آپ کو، اپنی زندگی کے اوراق کو پلٹنا پڑے گا، اپنی زندگی کے ورق کو ایک مرتبہ پھر سے دیکھنا پڑے گا، کہاں پہ سیاہی گر گئی ہے جو ہمارا ضمیر مر چکا ہے۔ امر بالمعروف یہ امام حسین کا اہم مقصد تھا۔ ایک انسان آتا ہے امام معصوم کی بارگاہ میں اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ دیکھیں کتنی معمولی سی چیزیں ہیں جن کو شاید ہم اپنی زندگی میں سوچ بھی نہیں پاتے۔ کہتے ہیں کہ ہماری کیا، ہم اچھے ہوں زمانے سے کیا لینا دینا۔ ہمارے بعض لوگ یہ کہہ کر گزر جاتے ہیں ہم اچھے ہوں زمانے سے کیا لینا دینا، ہمیں اچھا ہونا چاہیے۔ عزیزو، تنہا ہمارا اچھا ہونا نہیں بلکہ ہمارا اچھا ہونا اس دن اچھا ہے جس دن ہم سماج کو اچھائی کی طرف لے کر آ جائیں۔ ورنہ بگڑتے ہوئے سماج میں اگر ہمارے گھر کا کوئی جوان شراب خانے کی طرف جا رہا ہے اور ہم اس کو روک نہیں سکتے، ہم مصلی پر آ کر بیٹھ جائیں اور اس کو شرابی کو شراب کی حالت میں چھوڑ دیں، تو یقیناً یہ ہماری نماز کسی لائق نہیں ہے۔ کیوں؟ کہا یہ نماز سے کیا فائدہ ہے جب تم سماج میں بگڑتے ہوئے حالات کو روک نہ سکو۔ اگر بے حجابی عام ہو گئی ہو اور اس بے حجابی کے ماحول میں کوئی جا کر بے حجابی کو روک نہ سکے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ یہ تو نمازی ہے، نہ یہ تو روزے دار ہے، نہ یہ حسین کو پہچانتا ہے، نہ مقصد حسین کو پہچانتا ہے۔ اگر حسین کے اصحاب کے طریقے سے ہوتے تو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ظلم کے خلاف کھڑے ہو کر اس نہیں سے روکتے، اس منکر سے روکتے جو برائیاں پھیل رہی تھی سماج میں۔ اس کا مطلب تمہاری خاموشی یہ بتاتی ہے آج بھی خاموش ہو، کل یزید کے دور میں ہوتے تو یزید کے سامنے خاموش ہوتے، اس وقت بھی حسین کو اکیلا چھوڑ دیتے۔ انسان آتا ہے کہتا مولا میں جب واش روم جاتا ہوں، ٹوائلٹ جاتا ہوں، تو وہاں پر جب جا کر میں اپنی رفع حاجت کے لیے جاتا ہوں تو میرے پڑوس میں ایک ناچ گانے والی، ناچنے والی اور گانے والی کچھ عورتیں آئی ہیں، بڑی اچھی آواز ہے ان کی، بہت اچھی آوازیں ہیں ان کی، اور وہ جب پڑھتی ہیں تو میں جس وقت جب ٹوائلٹ جاتا ہوں وہاں پر تو ان کی آواز، چونکہ یہ لفظ اس لیے استعمال کرتا ہوں جو ہو سکتا ہے کہ میں واش روم کہوں اور دستشوئی کہوں اور بیت الخلاء کہوں تو بہت سے لوگ اس کو سمجھ نہ پائیں۔ جب میں ٹوائلٹ جاتا ہوں تو وہاں پر اس کی آواز مجھے اتنی اچھی لگتی ہے کہ مجھے وہاں بیٹھنا ہوتا ہے 5 منٹ اور میں بیٹھ جاتا ہوں آدھا گھنٹے، اسی کام کے لیے بیٹھ جاتا ہوں۔ تو امام نے کہا یہ بات تمہاری صحیح نہیں ہے، وہاں مت بیٹھا کرو، وہاں کیوں بیٹھتے ہو؟ کہا مولا میں اس لیے نہیں جاتا ہوں کہ میں اس گانے کو سنوں، میں تو جاتا ہوں اپنی حاجت کو رفع کرنے کے لیے، رفع حاجت کے لیے جاتا ہوں۔ امام نے فرمایا کیا تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا کہ کان، آنکھ، دل ہر ایک سے سوال کیا جائے گا؟
تم کیا سوچتے ہو کہ تم اگر وہاں جا رہے ہو اور اس کو سن رہے ہو تو تمہیں یہ کہہ کر معاف کر دیا جائے گا کہ ٹھیک ہے تم ٹوائلٹ گئے تھے، کان میں تمہاری آواز آ گئی، نو پرابلم، کوئی بات نہیں، سن لیا، کوئی بات نہیں۔ امام نے فرمایا نہیں، یہ مت سوچنا اگر تم نے وہاں بیٹھ کر گانے کی آواز سنی ہے تو تمہارے کان سے حساب ہوگا۔ اگر تم سڑک پر نکلتے ہو صرف اس لیے کہ کوئی نامحرم تمہارے سامنے سے گزرے اور اس کو دیکھ لو اور یہ کل بہانے بناؤ، ہم دیکھنے نہیں گئے تھے، ہم تو واک کرنے کے لیے گئے تھے، وہ سامنے آ گئی، ہم کیا کرتے، ہم نے دیکھ لیا۔ خیال نہ آئے ذہن میں کہ تمہاری آنکھوں سے سوال نہیں ہوگا۔ واک کرنا الگ سی بات ہے، نامحرم پر نگاہ کرنا الگ سی بات ہے۔ قیامت ہمارے اقتدار کا نام نہیں ہے، بلکہ قیامت اللہ کی قدرت کا دن ہے، جس دن ہمارے ہر عمل کا حساب لیا جائے گا، وہ چاہے کان سے سنا ہو، چاہے آنکھ سے دیکھا ہو، چاہے دل سے کسی چیز کا تصور کیا ہو، دل میں کسی ظالم کی محبت آئی ہو، دل میں کسی کا ظالم کے لیے رحم دلی آئی ہو، اس کا حساب ہم کو دینا ہوگا۔ عزیزان گرامی، کربلا اسی چیز کا نام ہے، پہچانو کربلا کو۔ اگر کربلا کو پہچان گئے تو پہلا مقصد ہے ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا۔ کھڑے ہو، ظلم صرف ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کا نام نہیں ہے قیام، بلکہ قیام کبھی کبھی ظالم کے افکار اور اس کی آئیڈیالوجی کے خلاف بھی کھڑے ہونے کا نام ہے۔ آج ہمارے پاس یزید تو نہیں ہے، یزیدی صفت موجود ہے۔ آج ہمارے پاس صفات یزیدی موجود ہے۔ ہمارے سماج کی ذمہ داری ہے بے پرداؤں کو پردے کی طرف بلانا، بے نمازیوں کو نماز کی طرف بلانا، چوروں کو چوری سے روکنا، شرابیوں کو شراب سے روکنا، زناکاروں کو زناکاری سے روکنا۔ اگر یہ کر لیا تو اس کا مطلب مقصد حسینی کے ساتھی تم بھی ہو، ورنہ مقصد یزید میں تم اس کے ساتھ ہو گئے۔ مقصد امام حسین کو لشکر کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ امام حسین کا ہر سپاہی صدیوں پر بھاری ہے، امام حسین کا ہر جانباز زمانے پر بھاری ہے، اور انہی جانبازوں کی لسٹ میں، فہرست میں ایک نام اور آتا ہے جسے حسین مظلوم نے خود بلایا۔ ایسا جانباز جو ضعیف ہو چکا ہے مگر کردار اس اعلیٰ ترین مقام پر ہے کہ وہ امام کو ڈھونڈ نہیں رہا ہے۔ جب کردار بلند ترین مقام پر پہنچ جائے تو امام خود ڈھونڈ لیتے ہیں، امام خود تلاش کر لیتے ہیں، کہاں ہے میرا حبیب۔ بہن زینب تڑپ رہی ہے کیونکہ کربلا میں دشمنوں کا نرغہ بڑھتا جا رہا ہے، گھیراؤ بڑھتا جا رہا ہے، ظالم ہر دن بڑھتے جا رہے ہیں۔ فضا کو بلایا، فضا میرے ماجائے کو بلا کر لاؤ۔ بھائی آیا، بھیا کیا اس پوری دنیا میں آپ کا کوئی چاہنے والا نہیں ہے؟ اے میرے ماجائے، یزیدیوں کا لشکر بڑھتا جا رہا ہے، میرے بھائی کیا تمہارا کوئی چاہنے والا نہیں ہے، تمہارا کوئی ساتھی نہیں، تمہارا کوئی ناصر نہیں؟ امام مظلوم نے خط لکھا اور خط کا مضمون الگ الگ طریقے سے وارد ہوا ہے۔ کسی مضمون میں آیا ہے من حسین ابن علی الی رجل فقیر، اور کہیں پر آیا ہے من رجل غریب الی رجل فقیر حبیب ابن مظاہر الاسدی۔ نامہ بر کو خط دیا امام نے۔ روایتیں کہتی ہیں کہ کوفے کے حالات ایسے ہیں کہ پورا شہر کرفیو کی زد میں ہے، پورے شہر میں کرفیو لگا ہے، کوئی نکل نہیں سکتا، کیونکہ ظالم کو ڈر ہے کہ اگر یہ ناکہ بندیاں ہٹا دیں تو ہو سکتا ہے کہ لوگ امام حسین سے جا کر مل جائیں۔ ایک مرتبہ حبیب اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے کھانا نوش فرمانے جا رہے ہیں، دق الباب ہوا، پوچھا کون؟ آواز آئی انا برید الحسین،
میں حسین کا نامہ بر ہوں، میں حسین کا خط لے کر آیا ہوں۔ امام حسین کا نام سنانے والا ہاتھ سے گر گیا، دروازے کی طرف گئے، خط کو لیا، خط کو کھولا، چہرے سے لگایا، کافی دیر تک امام کا خط لے کر پڑھتے رہے۔ زوجہ نے پوچھا خیریت تو ہے؟ کہا اے زوجہ، اے مومنہ، زہرا کا لال نرغے آدھا میں گر گیا ہے۔ اے مومنہ، میرا مولا، میرا آقا دشمنوں کے نرغے میں گر گیا ہے۔ کہا ارادہ کیا ہے حبیب؟ کہا میں تو ضعیف ہو چکا ہوں، میں کیسے جاؤں؟ مومنہ تجھے کس کے سہارے چھوڑ کر جاؤں گا؟ اتنا سننا تھا۔ روایتیں کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر کی بیوی نے اپنے سر سے چادر اتاری ہے، حبیب کے سر پر رکھا ہے، حبیب یہ چادر تم لے کر گھر میں بیٹھو، میں اپنے آقا کی مدد کے لیے جاؤں گی۔ فوراً حبیب نے چادر کو اپنے زوجہ کے سر پر ڈالا۔ اے مومنہ، میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا، میں اپنے آقا کی مدد کے لیے نہ جاؤں گا تو کون جائے گا؟ اپنے غلام کو بلایا، گھوڑے کو دیا، فلاں جگہ پر جا کر کھڑا ہو جا، میں ابھی آتا ہوں۔ گھوڑا اپنی جگہ پر لے کر غلام لے کر پہنچا۔ جناب حبیب جناب مسلم ابن اوسجہ سے ملاقات کر کے آگے بڑھے۔ جیسے ہی وہاں پہنچے، ذرا سی تاخیر کیا ہو گئی، غلام گھوڑے کو لیے ہوئے رو رہا ہے۔ اے میرے مولا کے گھوڑے، تو پریشان نہ ہو، اگر میرا آقا نہ آیا تو میں تجھے لے کر اپنے مولا کی نصرت کے لیے جاؤں گا۔ حبیب نے یہ دیکھا، تڑپ گئے، واہ مصیبتا، فرزند زہرا پر وہ وقت آ گیا ہے کہ جانور اور غلام بھی مولا پر اپنی جان دینے کو بے قرار ہے۔ یزید کی دشمنی اتنی بڑھ گئی ہے کہ فرزند زہرا نرغے آدھا میں گھرا ہوا ہے۔ جناب حبیب گھوڑے پر سوار ہوئے، مقتل کی طرف، ایک مرتبہ کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ دور سے دھول کے اٹھنے کی آہٹ محسوس ہوئی، دور سے دھول دکھائی دی۔ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا اے میرے اصحاب، اے میرے جانثارو، احترام کے لیے کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ میرے بچپن کا ساتھی حبیب آ رہا ہے۔ جیسے ہی اصحاب کھڑے ہوئے، حبیب قریب آئے، سب نے بڑھ کر استقبال کیا۔ اللہ اکبر کی آوازیں بلند ہوئی، اللہ اکبر کی آوازیں بلند ہوئی۔ فضہ کو زینب نے بلایا، اے فضہ یہ اللہ اکبر کی آوازیں کیسی ہیں؟ آواز دی اے بی بی مبارک ہو، مولا کے بچپن کے ساتھی حبیب آئے ہیں۔ اتنا سننا تھا، زینب کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، ذرا سی امید بنی۔ اے فضہ جا کر حبیب کو میرا سلام کہہ دینا۔ جیسے ہی فضہ نے سلام کہا، حبیب نے سر سے امامہ پھینکا، واہ مصیبتا، زہرا کی بیٹیوں پہ وہ وقت آ گیا ہے کہ غلاموں کو سلام کہلا رہی ہے۔ اے ارباب عزا، عاشور کا دن وہ دن تھا جس دن حسین کے چہرے پر بار بار مصیبت کے آثار نمودار ہوئے۔ مورخین لکھتے ہیں امام کے چہرے پر دو ایسے وقت تھے کہ جب ایسا معلوم ہوا کہ جیسے امام حسین کی روح نکل جائے گی۔ ایک وہ وقت تھا جب حبیب گھوڑے سے گرے، ایک وہ وقت تھا جب علی اکبر گھوڑے سے گرے، حبیب جیسے ہی گھوڑے سے گرے، ایک آواز دی مولا میرا سلام قبول کیجئے۔ مولا حبیب کے سرانے پہنچے، ایک جملہ حبیب نے کہا، اے مولا کیا آپ حبیب سے راضی ہو گئے؟ حبیب کی یہ بات سنی، امام نے حبیب کو سینے سے لگا لیا۔ خدایا گواہ رہنا، وہ شہید ہو رہا ہے جو رات بھر میں قرآن ختم کرتا تھا۔ اے حبیب تمہارا شکریہ، تم نے حسین کی نصرت کا حق ادا کر دیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ ماتم حسین۔ محمد کے گھرانے سے، محمد کے گھرانے سے
وفاداری نہ چھوڑیں گے، عزاداری نہ چھوڑیں گے، عزاداری نہ چھوڑیں گے، عزاداری نہ چھوڑیں گے، عزاداری نہ چھوڑیں گے۔ سیاہ کپڑے سیاہ چادر حسینی کی نشانی ہے، زباں پر نوح خانوں کے لٹے گر کی کہانی ہے۔ کسی قیمت پہ اس گھر سے، کسی قیمت پہ اس گھر سے وفاداری نہ چھوڑیں گے، عزاداری نہ چھوڑیں گے، عزاداری نہ چھوڑیں گے، عزاداری نہ چھوڑیں گے، عزاداری نہ چھوڑیں گے۔ علمدار حسینی سے عزاداروں کا وعدہ ہے، ہوا جتنی مخالف ہو مگر اپنا ارادہ ہے۔ یہ بازو کٹ بھی جائے تو، یہ بازو کٹ بھی جائے تو علمداری نہ چھوڑیں گے، عزاداری نہ چھوڑیں گے، عزاداری نہ چھوڑیں گے، عزاداری نہ چھوڑیں گے، عزاداری نہ چھوڑیں گے۔ ہمیشہ ظلم باطل سے علی والے ہی جیتے ہیں، یزیدی اور حسینی تو ازل سے دو قبیلے ہیں۔ وہ غداری نہ چھوڑیں گے، وہ غداری نہ چھوڑیں گے، یہ غم خواری نہ چھوڑیں گے، عزاداری نہ چھوڑیں گے، عزاداری نہ چھوڑیں گے، عزاداری نہ چھوڑیں گے۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلی جدک وابیک، السلام علیکم وعلی امک واخیک، السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیکم یا ابا الحسن علی بن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلی اللہ علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک واجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔